السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں محمد راشد اقبال اور آپ تمام احباب کا اپنے اس یوٹیوب چینل ٹیچر سیلف میں بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کے سامنے عبدالحلیم شرر اور ان کی تحریر کردہ ناول فردوس بنی سے متعلق کچھ معلومات لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے نئے شامل ہونے والے احباب سے یہ عرض کر دیں کہ اگر انہوں نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کی جانکاری آپ تک پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ عبدالحلیم شرر، ان کی پیدائش لکھنؤ میں 1860 میں ہوئی ہے اور انتقال یہ 66 سال کی عمر میں 1926 میں لکھنؤ میں ہی ہوا۔ تو ان کی پیدائش بھی لکھنؤ میں اور ان کا انتقال بھی لکھنؤ میں ہوا۔ ٹھیک ہے، دونوں دھیان رکھیں۔ شرر کے والد کا نام تفضل حسین تھا۔ شرر کی شادی 18 سال کی عمر میں، کتنی 18 سال کی عمر میں، ان کی شادی 18 سال کی عمر میں حقیقی ماموں حکیم سعید کی بیٹی سے ہوئی 1979 میں، 1979 میں ان کی شادی ہوئی، جبکہ ان کی عمر 18 سال تھی۔ شرر نے محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کا ترجمہ کیا اور اسی سے ان کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا۔ تو شرر نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کیسے کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتاب التوحید کا انہوں نے ترجمہ کیا 1881 میں اور اسی سے ان کی تصنیفی زندگی کا آغاز ہوا۔ شرر کا اودھ اخبار لکھنؤ میں 30 روپے ماہوار پر اسسٹنٹ ایڈیٹر کے طور پر 1881 میں تقرر ہوا، اور شرر اودھ اخبار میں روح پر مضامین لکھا کرتے تھے، جس کے بارے میں سر سید نے کہا تھا کہ بہت اعلیٰ درجے کا ہے۔ تو اس سے سوال اس طریقے سے آ سکتے ہیں کہ اودھ اخبار میں کتنے روپے ماہانہ پر ان کا تقرر ہوا تھا؟ تو 30 روپے ماہانہ پہ ان کا تقرر ہوا تھا۔ کب ہوا تھا؟ 1881 میں۔ دوسرا سوال اس طریقے سے بن سکتا ہے کہ شرر کس اخبار میں روح پر مضامین لکھا کرتے تھے؟ شرر اودھ اخبار میں روح کے اوپر مضامین لکھا کرتے تھے، جن کے بارے میں سر سید نے کہا تھا کہ یہ بہت اعلیٰ درجے کے مضامین ہیں۔ شرر نے ہفت روزہ محشر 1881 میں نکالا تھا، پھر اپنا ماہنامہ دلگداز لکھنؤ سے جنوری 1887 میں جاری کیا تھا، اور اسی ماہنامہ میں تاریخی ناول لکھنے کا آغاز کیا، اور پھر پہلا تاریخی ناول ملک العزیز ورجینیا 1888 میں منظر عام پر آیا۔ اب اس میں جو ہے کچھ معلومات ہیں وہ دیکھیں۔ ہفت روزہ محشر انہوں نے 1881 میں نکالنا شروع کیا۔ سوال بنے گا کہ ہفت روزہ محشر شرر نے کب جاری کیا یا کب نکالنا شروع کیا؟ 1881 میں۔ ٹھیک۔ دوسرا سوال ہو جائے گا کہ ماہنامہ دلگداز انہوں نے کہاں سے نکالنا جاری کیا؟ ٹھیک ہے، لکھنؤ سے۔ کب؟ 1887 سے۔ تیسرا سوال اس طریقے سے بن سکتا ہے کہ عبدالحلیم شرر نے کس ماہنامہ سے تاریخی ناول لکھنے کا آغاز کیا؟ تو انہوں نے جب یہ دلگداز نکالنا شروع کیا 1887 سے، تو اسی ماہنامہ دلگداز نے تاریخی ناول لکھنے کا آغاز کیا، اور پھر ان کا جو پہلا تاریخی ناول ہے وہ ملک العزیز ورجینیا 1888 میں منظر عام پہ آیا۔ 1887 میں ماہنامہ دلگداز جاری کیا، اور اس میں جو ہے پھر ان کا جو پہلا ناول ہے ملک العزیز ورجینیا یہ 1888 میں منظر عام پہ آیا۔ تو یہ محض معلومات نہیں ہیں، ان کو آپ اگر سوال جواب کے شکل میں دیکھ لیں تو اور زیادہ اچھا ہوگا، اور اس سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور یاد رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ شرر نے ہفت روزہ مہذب 1890 میں جاری کیا۔ کتنے ہفت روزہ انہوں نے نکالا؟ سب سے پہلے ہفت روزہ محشر نکالا، اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے جو ہے ماہنامہ دلگداز نکالا، پھر اسی طریقے سے ایک دوسرا ہفت روزہ جو ہے مہذب 1890 میں نکالا۔ محمد علی جوہر نے شرر کو اپنے روزنامہ ہمدرد کا ایڈیٹر 200 روپیہ ماہوار پر 1912 میں مقرر کیا تھا، محمد علی جوہر نے۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیں۔ شرر کا یہ قول کافی مشہور ہے
علوم کے اعتبار سے لکھنؤ ہندوستان کا بخارا اور قرطبہ اور اقصائے مشرق کا نیشا پور تھا۔ تو یہ قول دے کر کے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ قول کس کا ہے، تو یہ عبد الحلیم شرر کا قول ہے۔ آگے ناول فردوس بری از عبد الحلیم شرر، ان کے بارے میں کچھ معلومات۔ فردوس بری کو شرر نے 1899 میں حیدرآباد میں مکمل کیا تھا۔ کب مکمل کیا تھا اس ناول کو؟ 1899 میں حیدرآباد میں مکمل کیا تھا۔ شرر نے فردوس بری کا حق اشاعت اپنے دوست قومی پریس کے مالک اور پیام یار کے ایڈیٹر منشی نثار حسین کے ہاتھوں بیچ دیا تھا۔ تو ان کے جو دوست تھے وہ منشی نثار حسین یہ قومی پریس کے مالک بھی تھے اور پیام یار کے ایڈیٹر بھی تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے ہاتھ سے فردوس بری کا جو حق اشاعت انہوں نے عبد الحلیم شرر نے بیچ دیا تھا۔ اب یہ فردوس بری کا جو ہے مختصر قصہ دیکھیں۔ فردوس بری میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح 5ویں صدی ہجری میں اسلام کے خلاف اٹھنے والی تحریک فرقہ باطنیہ اور اس کے بانی حسن بن صبا کی کوششوں سے باطنی تحریک سلطنت پر قابض ہو جاتی ہے اور رکن الدین خورشاہ اس صبائی خاندان کا چشم و چراغ قلعت تمونت کے تخت پر متمکن ہے اور مذہبی مقتدی بھی بنا بیٹھا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے 5ویں صدی ہجری کے اندر فرقہ باطنیہ کی جو سازشیں تھیں دراصل ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہانی کو پیش کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے جو نام آتا ہے رکن الدین خورشاہ، یہ جو ہے صبائی خاندان کا جو ہے چشم و چراغ، اور یہی جو ہے قلعت التمونت جو ان کا قلعہ ہے اس کے اندر پیشوا اور جو ہے مطلب رہنما ہے۔ جو بھی سیاسی یا مذہبی شخصیت باطنیین کے خلاف زبان کھولتے ہیں اسے مروا دیا جاتا ہے۔ سیاسی شخصیت ہو یا مذہبی شخصیت ہو، باطنیین کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا، جو بولے گا وہ مارا جائے گا۔ یہ اس کے اندر پیش کیا گیا۔ آگے شیخ وجودی، یہ باطنیین کا جو مذہبی پیشوا ہے۔ شیخ وجودی جو ہے یہ مذہبی پیشوا ہے، لوگ اس کے اشارے پہ جان دینے کو تیار رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک کردار اس کے اندر ہے کاظم جنونی، یہ لیفٹیننٹ ہے جو شیخ وجودی کے لیے کام کرتا ہے۔ شیخ وجودی جو مذہبی پیشوا ہے، باطنیین کا مذہبی پیشوا ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے یہ کاظم جنونی جو کہ لیفٹیننٹ ہے۔ اسی طریقے سے شہر آمل کا ایک نوجوان حسین اپنی منظور نظر زمرد، جو لڑکی ہے ہیروئن یا جو کردار ہے ہیروئن کا، وہ ایک طریقے سے زمرد ہے، اور جو نوجوان ہیرو ہے اس کہانی کا اس کا نام حسین ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہاں کے رہنے والے تھے؟ شہر آمل۔ تو شہر آمل کا ایک نوجوان حسین اپنی منظور نظر زمرد کے ساتھ حج پہ جاتا ہے، لیکن کوہ طالقان، یہ طالقان پہاڑ، کوہ طالقان کے دامن میں نہر ویرنجان، ٹھیک ہے، ایک نہر ہے ویرنجان، تو یہ ویرنجان کے کنارے ایک گھاٹی کو عبور کر کے یہ ایسے مرغزار میں پہنچ جاتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر پریاں پھرا کرتی ہیں، اور یہاں پر زمرد کا بھائی موسیٰ کی بھی قبر ہے۔ یعنی یہ لوگ جب جاتے رہتے ہیں حج پہ تو کوہ طالقان کو پار کر کے کوہ طالقان کے دامن میں ایک نہر ہے ویرنجان، اس کے کنارے ان لوگوں کو بہت ہی ہرا بھرا اور سرسبز شاداب علاقہ ملتا ہے جہاں یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں، اور ان کی اس علاقے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پریاں پھرتی ہیں، اور اسی علاقے میں جو زمرد کا بھائی موسیٰ ہے اس کی بھی قبر ہے۔ تو یہ موسیٰ کون ہے؟ زمرد کا بھائی۔ زمرد اپنے بھائی کی قبر پر فاتحہ خوانی کرنے لگتی ہے کہ ایک پریوں کا غول آتا ہے اور دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب حسین کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ موسیٰ کی قبر کے بغل میں ہی ایک نئی قبر ہے جس پہ زمرد کا نام لکھا ہوا ہے، اور وہ اسی جگہ رک کر اسی قبر پر رو کر اپنی جان دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے کہ جب زمرد زندہ نہ رہی تو ہم بھی یہیں رو کر مر جائیں گے اور یہیں جان دے دیں گے۔ بالآخر اسے ایک مدت کے بعد زمرد کا خط ملتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے کہ فوراً شہر حلب جا کر شیخ وجودی کے حکم کی تعمیل کرو۔ شیخ وجودی، زمرد کا جو خط آتا ہے تو اس خط میں زمرد کی طرف سے یہ لکھا جاتا ہے کہ جا کر کے شیخ وجودی کے حکم کی تعمیل کرو۔ پھر شیخ وجودی اس سے حسین کے چچا امام نجم الدین نیشاپوری
تو اور پھر شیخ وجودی اس سے حسین کے چچا امام نجم الدین نیشاپوری کا قتل کرواتا ہے۔ اس کے بدلے میں حسین کو قلعۃ التمونت کے پہلو میں آباد فردوس بری کا سیر کروایا جاتا ہے۔ یعنی ایک طریقے سے وہ جو خط زمرد کا ملا تھا وہ فرضی تھا، جو در حقیقت زمرد نے نہیں، اس باطنی فرقے کے لوگوں نے لکھا تھا زمرد کے نام سے، اور حسین کے ذریعے خود حسین کے چچا امام نجم الدین نیشاپوری کا قتل کروا دیا جاتا ہے۔ ہاں، اور اس کے بدلے میں جو قلعۃ التمونت ہے اس کے پہلو میں آباد ایک فردوس بری جگہ ہے جہاں کا اسے سیر کروایا جاتا ہے، وہاں زمرد سے بھی اس کو ملاقات کروا دیا جاتا ہے۔ پھر فردوس بری میں حسین کو حشیش پلا کر مست کر دیا جاتا ہے۔ حشیش ایک طرح کا نشہ پر مشروب ہوتا ہے جو پلا کر کے لوگوں کو وہ اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، تو حشیش پلا کر مست کر دیا جاتا ہے، اور اسے دمشق کے عالم امام نصر بن احمد کا بھی قتل کروایا جاتا ہے۔ گویا کہ حسین کو پھنسا کر کے حسین کے چچا امام نجم الدین نیشاپوری کا بھی قتل کروایا جاتا ہے، اور دمشق کے جو ایک عالم ہوتے ہیں امام نصر بن احمد، ان کا بھی قتل کروایا جاتا ہے۔ آخر میں حسین پھر سے زمرد کے قبر کا مجاور بن جاتا ہے۔ کچھ دنوں بعد اسے زمرد کا دوسرا خط ملتا ہے، 2 خط ملتا ہے، ایک اس کے نام اور دوسرا بلغان خاتون کے نام۔ ٹھیک ہے، ایک اس کے نام اور دوسرا بلغان خاتون کے نام۔ اس کے نام جو خط تھا اس میں لکھا تھا کہ اسے فوراً شہر قراقر پہنچ کر، کون سے شہر قراقر پہنچ کر دوسرا خط بلغان خاتون کو تنہائی میں دینا ہے۔ بلغان خاتون ہلاکو خان کی بہن، بلغان خاتون ہے کون؟ تو ہلاکو خان کی بہن ہے، اور ترکستان کے شاہنشاہ منقو خان کی بنت عم یعنی چچزاد بہن۔ اور مزید یہ کہ بلغان خاتون کے باپ چغتائی خان کی ہلاکت ایک باطنی فدائی خنجر سے پہلے ہی ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، بلغان خاتون کے جو والد تھے چغتائی خان، ان کی ہلاکت بھی باطنیین کے ذریعے ہی کروائی جا چکی ہے، وہ موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے خط پڑھ کر کے بلغان خاتون 500 سواروں کو لے کر کے حسین کے ساتھ موسیٰ و زمرد کے قبر کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ وہ خط اس دن تمام باطنی رہنما شیخ وجودی، کاظم جنونی اور خود خور شاہ سب قلعۃ التمونت میں سالانہ جشن منا رہے تھے۔ تبھی بلغان خاتون سواروں کو لے کر پہنچ جاتی ہے، اور شیخ وجودی، کاظم جنونی یہ مارے جاتے ہیں، اور خور شاہ کو نمونہ عبرت بنا کر قید کر کے ترکستان بھیج دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح یہ فردوس بری کو زمین سے ملا دیا جاتا ہے۔ وہ فردوس بری جو علاقہ تھا جسے لوگ فردوس بری کے نام سے جانتے تھے، اسے زمین سے ملا دیا جاتا ہے، نیست و نابود کر دیا جاتا ہے۔ اور شیخ نصیر الدین طوسی زمرد اور حسین کا نکاح پڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی سوال میں نے دیکھا تھا، یہ دیکھیے گا کہ زمرد اور حسین کا نکاح کون پڑھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شیخ نصیر الدین طوسی نے پڑھایا۔ اس کے بعد دونوں حج کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں، واپس آ کر کچھ دن شہر آمل میں رہتے ہیں، اور باقی زندگی قراقرم پہنچ کر بلغان کے پاس گزارتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی مختصراً کہانی تھی، ہے نا، اور اس طریقے سے ممکن ہے کہ اس فردوس بری کے قصے کو سمجھنے میں مدد ملے۔ کرداروں کی پہچان، کرداروں کا نام دیکھیں۔ فردوس بری کا ہیرو جو ہے وہ حسین ہے، اور ہیروئن جو ہے زمرد ہے، اور حسین زمرد، اور اس کے بعد جو ہے مذہبی پیشوا کے نام میں جو ہے وہ شیخ وجودی ہیں، اور ان کے لیے کام کرنے والا لیفٹیننٹ کاظم جنونی ہیں۔ اسی طریقے سے بلغان خاتون ہیں جو کہ آپ کو چغتائی خان کی بیٹی اور ہلاکو خان کی چچزاد بہن ہے۔ ٹھیک ہے، امام نجم الدین ہیں جو حسین کے چچا ہیں۔ اسی طریقے سے ایک کردار اوپر گزرا کہ دمشق کے ایک عالم تھے جن کو منوایا تھا، کیا نام ہے، امام نصر بن احمد نا، یہ بھی دمشق کے بہت بڑا عالم تھے امام نصر بن احمد۔ ان تمام کو قتل کروایا گیا تھا۔ تو یہ کچھ کردار ہیں، اور یہ مختصراً کہانی کا خلاصہ ہے۔ پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس کے بعد اس سے متعلق جو ہے سوال جواب کی شکل میں بھی ہم ایک دوسرا ویڈیو اپلوڈ کریں۔ ٹھیک ہے، ممکن ہے کہ اس سے آپ کو آپ کی تیاری میں کچھ مدد ملے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر جلدی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں۔ جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔